اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، عمران خان نے بنگالہ اور KP کے منتقل ہونے سے کیوں انکار کیا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان کو ڈیل کی کون سی آفریں آ رہی ہیں اور حکومت کیا چاہتی ہے کہ عمران خان کو کیوں KP کے اور بنگالہ منتقل کیا جائے، اور خان صاحب نے ایسا کیوں کرنے سے انکار کر دیا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، حکومت کی بہت بڑی خواہش ہے کہ عمران خان ڈیل کر لے ہمارے ساتھ اور NRO جیسا مل جائے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمران خان ان سے 2 قدم آگے ہوتے ہیں۔ یہ کل کی سوچتے ہیں تو عمران خان 3 دن 4 دن کی آگے سوچتے ہیں، اس لیے انہیں علم نہیں۔ دوسرا، یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو KP کے منتقل کر دیں یا عمران خان کو بنگالہ منتقل کر لیں۔ اس پر PTI کی جو بار کی لیڈرشپ ہے وہ اس پر متفق ہے کہ عمران خان کو KP کے یا بنگالہ منتقل کر دیا جائے، لیکن خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح انکار کیا اور کہا کہ میں بنگالہ منتقل نہیں ہوں گا، میں جب بھی رہا ہوں گا تو اڈیالہ جیل سے رہا ہوں گا۔ عمران خان کو جو کیسوں کی سزا القادر ٹرسٹ کیس میں اور توشہ خانہ 2 کیس میں یہ سزا سنا دیں گے تو کم سے کم 2 ماہ اور عمران خان جیل میں رہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے ویسے بھی کہا ہے کہ 31 جنوری تک میں ان کو ٹائم دیتا ہوں، اگر مذاکرات میں سیریس ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے جو بائیکاٹ مہم جو سول نافرمانی کی تحریک شروع کر رکھی ہے اسے اور اوورسیز پاکستانیوں کو خان صاحب نے پیغام دیا کہ آپ اس میں شروع ہوں۔ دیکھیے کہ عمران خان نے ہمیشہ انصاف و قانون کے مطابق کہا ہے کہ آپ لوگ جو اس پر عمران خان کا یہی کہنا ہے کہ جو لوگ پریس کونسل کر گئے وہ چھوڑ دیا اور انہیں رکھ دیا۔ عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ قانون اور آئین کے مطابق چلنا چاہیے، اور عمران خان کہتا ہے کہ انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ یہاں اگر کوئی PTI سے ہے تو انہیں رگڑ دو، جو PTI چھوڑ دی انہیں بخش دو، یہ پالیسی چل رہی ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں جیل میں رہ لوں گا اور مجھے اب جیل میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ ان لوگوں کو چھوڑیں جو بے گناہ قید ہیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید اور اعجاز چودھری شامل ہیں، اور شاہ محمود قریشی ہیں۔ عمران خان نے یہ اس طرح کہا ہے کہ میں اب جیل میں کوئی مجھے پرابلم نہیں اور میں جیل میں ہوں اور میں بنگالہ منتقل نہیں ہوں گا۔ دیکھیے عمران خان کو پتہ ہے، عمران خان کو معلوم ہے اگر میں ایسی حرکت کرتا ہوں تو پھر میرے ساتھ بھی نواز شریف والا ہوگا کہ میں نے بھی ڈیل کر لی۔ خان صاحب کا یہ بھی علم ہے، خان صاحب نے جو مشکل وقت دیکھا ہے، جو سردیوں میں گرمیوں میں جو سب کچھ کر کے برداشت، اب جب وقت قریب ہے تو خان صاحب ایسی کوئی نہیں کرے گا۔ عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ جو سیاست اس وقت میرا عروج ہے، اگر میں کبھی 10 ماہ 5 ماہ سال، عمران خان کہتا ہے میں اور جیل میں رہ لوں گا لیکن میں ڈیل نہیں کروں۔ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے آپ نون لیگ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مداخلت ہے، یہ نہیں۔ آپ بتائیں جب سیفر آیا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے، آپ یہ کہتے ہیں یہ حرام ہو۔ بھائی آپ جواب دے دینا، کہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ شہباز شریف کو کہیں کہ جلسے میں کہیں کہ ہم امریکہ کی شرائط مسترد کرتے ہیں، آپ کہیں اور عمران خان کی طرح جواب دیں۔ دیکھیے جس طرح ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، یا شام میں کہیں بھی ظلم ہو، ہر جگہ پر ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، اگر وہ پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، بھارت میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، روس میں ہو، فلسطین میں ہو، یورپ میں ہو، کینیڈا میں ہو، اٹلی میں ہو، فرانس میں ہو، لبنان میں ہو، کسی ملک میں ہو، اگر وہ مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے، جس فرقے سے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کیونکہ انسانی حقوق سب سے پہلے اسلام نے بھی انسانی حقوق کا سب سے بڑا تحفظ کیا ہے۔ کہا کہ پڑوسیوں کے حقوق،
ہم وطنوں کے حقوق، مثال کے طور پر اگر آپ کے ساتھ ایک غیر مسلم رہتا ہے تو اس کا بھی حقوق ہیں کہ اس کو بھی پڑوسی حقوق حاصل ہیں، اس کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اس کو رہن سہن، ہر کام کاروبار دیگر چیز ہر کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن پاکستان میں جو عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ایک کیس میں، آپ مجھے بتائیں کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ عمران خان جیل میں موجود ہے اور عمران خان پر مقدمہ کر دیا گیا ہے کہ عمران خان نے پولیس والے کی ورزی اور پولیس ڈرائیور کو اغوا کیا ہے۔ کیا یہ مذاق نہیں؟ اور جج صاحب آگے سے 6 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ جو رینجر کے اہلکاروں کو کچل دیا وہ شخص گرفتار ہے اور اس کا پرچہ عمران خان اور عمران خان کی اہلیہ پر کر دیا گیا۔ کیا یہ پاکستان اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں؟ کیا اس کا عدالتیں نوٹس لیں گی؟ اور آگے سے بے شرم جج جسمانی ریمانڈ بھی دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی ماشاءاللہ ایسی حرکتیں کرتے جو دیکھنے کے قابل ہو۔ ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی تو ہم سب سے پہلے آواز اٹھائیں گے۔ دیکھیے پی ٹی آئی کے جو ملے ہوئے حکومت کے ساتھ بیرسٹر گور علی، اسد قیصر اور دیگر لوگ، ہم شیر افضل مروت جیسا گھٹیا انسان بیان دے سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کسی وقت بھی امریکہ کے خلاف بیان دے سکتا ہے جو پی ٹی آئی میں ٹاؤٹ ہے۔ اس لیے عمران خان نے بھانپ لیا اور عمران خان نے 3 لوگوں کو کہا ہے یہ پولیس بیان دے سکتے ہیں، ایک ہے شیخ وقاص اور ایک چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی۔ اس لیے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم ہر طرح کے انسانی حقوق کی جہاں بھی خلاف ورزی ہوئی۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کی کب تک رہائی ممکن ہے۔ دیکھیے عمران خان کا کیس توشہ خانہ 2 کیس اور القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ محفوظ ہے اور ہمارا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ 6 جنوری کو فیصلہ نہیں سنایا جائے گا اور جج صاحب جب فیصلہ سنانے سے انکار کر دیں گے۔ اب دیکھیے اگر عمران خان کو اس کیس میں سزا ہوتی ہے تو پھر عدالتی نظام بہت طرح بے نقاب ہو جائے گا اور پہلے تو کچھ عزت باقی رکھی، لیکن اب یحییٰ آفریدی کا دولت بھی انصاف جو قانون ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جیسے صحافیوں کو پتہ ہے، عدالتی عملے کو نہیں پتہ کہ کل فیصلہ سنایا جائے گا یا نہیں۔ ٹاؤٹ صحافیوں کو معلوم تھا کہ 23 کو فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ ثاقب بشیر کہتے ہیں کہ میں نے عدالتی عملے سے رابطہ کیا اتوار کے دن دوپہر کو اور میں نے پوچھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے یا نہیں، تو عدالت عملے نے بتایا کہ یہاں فیصلہ آ جائے گا اور فیصلہ 23 کو سنایا جائے گا۔ لیکن جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب صحافی ہیں ان کا پہلے سے بھی کہہ دیا تھا کہ یہاں فیصلہ نہیں سنایا جائے گا اور اسی طرح تاریخ دی جائے گی۔ اس کے بعد پاکستان کا دنیا نے دیکھا کہ عدالتی نظام نے ویسا ہی کیا جیسے صحافیوں نے ان ٹاؤٹوں نے کہا تھا۔ دیکھیے اب عدالت میں اگر جیسا کوئی تھوڑی سی جج میں ہوتی تو وہ شرم سے ڈوب مرتا اور عدالت استعفیٰ دے کر گھر چلا جاتا، کیونکہ انسان میں تھوڑی سی تو ہوتی ہے عزت نفس باقی کہ جج صاحب اپنا فیصلہ لکھا ہوا نہیں سنا سکتا۔ اب اور جو دوسرے لوگ ہیں یا سب مانگ ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جیسے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو یا کسی ایسے جج کو بھیجا گیا کہ وہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ لکھ کر جج صاحب کو دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آ جائے گا تو پھر پاکستانی قوم بھی ہے اور جو ہوتی ہے مثال کے طور اگر قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ لکھا ہوگا تو پاکستان قوم کو معلوم اور سوشل میڈیا کے ایکٹیو لوگ پوری طرح بے نقاب کرتے ہیں اور قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ پڑھ کر قوم کو سنا دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قاضی فیض عیسیٰ بغض میں عمران خان کے بھرے ہوئے وہ کہیں نہ کہیں بلنڈر کر دے گا۔ دیکھتے ہیں جب جج صاحب کو فیصلہ لکھا ہوا آتا ہے اور فیصلہ سناتا ہے۔ دیکھیے یہ القادر ٹرسٹ کیس وہ ہے جس میں عمران خان نے ایک اسلامی یونیورسٹی بنائی ہے، اس کیس میں عمران خان کو سزا اور عمران خان کی اہلیہ کو سزا۔ اور کیا جج صاحب 6 جنوری کو فیصلہ سنائے گا یا نہیں؟ آج سے ملا کر کم سے کم 10 دن رہتے ہیں اور 10 دن کے بعد فیصلہ کیا آتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ عمران خان نے بنگالہ منتقل ہونے سے اس لیے انکار کیا تھا کیونکہ عمران خان نہیں چاہتے کہ ایسے فیصلے میں کروں اور سیاسی خودکشی کروں۔ اب دیکھیے کیا عمران خان اپنے رہنماؤں کے
پریشر میں آئیں گے یا نہیں۔ خان صاحب کو معلوم ہے کہ میں کس عمران خان کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، عمران خان نہ کسی کے پریشر میں آتا ہے نہ کچھ، تو وہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اپنی ذات تک، میں اپنی ذات کے علاوہ کسی سے بات نہیں کروں گا۔ عمران خان کو بہت سی پہلے آفریں دی گئیں، آپ بنگالہ منتقل ہو جائیں، پھر آپ کی پارٹی کو سپیس دیا جائے گا یا کچھ دیا جائے گا، لیکن خان صاحب نے ہمیشہ کی طرح انکار کیا اور عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ میں پاکستان اور پاکستان کے سوا کسی سے بات نہیں کروں گا۔ MS نیوز کی ناظرین، آج کا جو ہمارا مین ٹاپک تھا عمران خان کا بنگالہ اور KPK سے منتقل ہونے کا، اور اس کی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی اور ٹوٹ صافیوں اور القادِ ٹیسٹ کیس کا فیصلہ تک کی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہی۔ ہم القادِ ٹیسٹ یا عمران خان کے بارے میں مزید معلومات ہوں گی تو اگلے ویلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن پہنچا دیں گے تاکہ آپ تک معلومات اور رسائی ملتی رہے۔ ہمارا کام ہے آپ تک پیغام پہنچانا اور آپ لوگوں کو انفارمیشن پہنچانا۔ دیکھیے ملٹری کوڈ اور دیگر جو ہوئے اس پر ایک عالمی رد عمل آئے گا تو اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ شکریہ۔